ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً 2 سال کے بعد پھر آپ کے لیسٹر شہر میں حاضری کا اتفاق ہوا. مردوں میں چاہے تھوڑے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے 3 بیان ہو چکے. ساتھیوں نے پروگرام بنایا کہ مستورات کے لیے، خواتین کے لیے، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ایک پروگرام ہو جائے. نہ ان کا کوئی مقصد ہے نہ میرا کوئی دنیاوی مطلب ہے. ہم سب کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مرد عورت کو مسلمان والی موت عطا فرمائے
اور مسلمانوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی محنت اور کوشش اور جد و جہد کے اندر اللہ والوں کی ساری عمر خرچ ہو گئی کہ مسلمان کا جنازہ جب گھر سے نکلے تو مسلمان کے گھر سے جنازہ نکلے اور مسلمان والی اس کو اللہ پاک موت عطا فرمائے۔ اب یہ تو کوئی مزیداری نہیں کہ مسلمان کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے اور حقیقت میں کافر کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ مسلمان عورت کا جنازہ اٹھے لیکن اس کے پلے ایمان کی رکھتی نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے باقاعدہ اصول اور ضابطے اور احکامات نازل فرمائے اور عورتوں کو تاکید فرمائی کہ تیری یہ جو گود ہے یہ ایک مکتب ہے، یہ ایک مدرسہ ہے، یہ ایک کالج ہے، یہ ایک مستقل یونیورسٹی ہے۔ اس گود سے بچوں میں آنا ہے، اسی کی تربیت اور اسی کی تعلیم کا اثر پڑے گا۔ آج بیٹی ہے، کل کو ماں بنے گی، پرسوں کو دادی بنے گی، ترسوں کو نانی بنے گی، سب پہ اثر انداز ہوگی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تصویر کے لیے زیادہ شادیاں فرمائی اور ان میں ایک ایک اللہ والی ایسی پیغمبر کے گھر میں آئی کہ قیامت قائم ہو سکتی ہے لیکن ان کے مقابلے کی عورت نہیں دنیا میں آ سکتی۔ اللہ نے عورت کو تو اتنا نوازا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے وقت اگر تشریف آوری ہوئی تو عورت کے پیٹ میں، گود میں آئے تو عورت کی گود میں آئے، دودھ پلانے کا موقع ملا تو عورت کو موقع ملا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنی چھاتی سینے سے لگاتی تو قدرتی طور پر میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی اور ساری زندگی میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا مقام ہے عورت کا، بہت اونچا مقام ہے۔ پھر کسی کو اللہ پاک نے پیغمبر کی بیٹیاں ہونے کا شرف بخشا، کسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ازواج مطہرات کا وہ موقع عطا فرمایا اور ان سب نے اس طرح کی زندگی بنائی کہ آج بھی ان کے ایمان اور یقین کا، ان کے عمل اور کردار کا قرآن بھی گواہ ہے۔ میں تمہارے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں بہنوں بیٹیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں یا گھر والیوں میں سے ساری زندگی میں کسی کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ نمازوں کا یہ عالم ہے اور خوراک کا یہ عالم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے ایسے گزرے، ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں خوراک ملا کرتی تھی۔ ان کی غذا بھی دیکھو اور ان کا کام بھی دیکھو۔ اور ایک وقت میں یوں فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اس ایک کھجور کے دانے کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ کپڑا صحیح نہیں، کھانا صحیح نہیں، پینے کے لیے پانی پیٹ بھر کے نہیں۔ ایمان یقین کا کردار کا یہ عالم ہے۔ ایک وقت میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات نفل پڑھتی ہے، جب نیند آنے لگتی ہے اپنے سر کے بالوں میں رسی باندھ کر چھت میں باندھ لیتی ہے، ذرا سی اونگ آتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، نیند چلی جاتی ہے۔ ام سلمہ مصلی پہ کھڑی ہو کر پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی ہے، غریب گھر میں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں شادی ہوئی، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، ان کو جمع کرتی ہے، آمن دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر شام کو پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ قرآن پڑھتی ہے۔ کھانا بھی دیکھو، کام بھی دیکھو، خوراک کیا ہے، کام کیا کر رہی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ
تین کام کرتی ہے، چکی بھی چلاتی ہے، حسرا حسنین کریمین کا جھولا بھی جلاتی ہے، ادھر زبان سے قرآن مجید کا چکی چلاتی چلاتی پورا پرانا قرآن ختم کر لیتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، وہ قرآن سے اتنی دور ہو جائے گی، ان کے گھر ناچ گھر بن جائیں گے، ان کے گھر کنجر خانے بن جائیں گے، ان کے گھروں سے قرآن نکل جائے گا، میں نبی کی حدیث نکل جائے گی، درود پاک نکل جائے گی، زندگی ساری گانے بجانے میں گزرے گی، موت آئے گی جب بھی گانا بجانا کانوں میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن اعلان کرتا فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جلدی نہ کرو، میرا فیصلہ آنے والا ہے، تم میری جیسے ہزاروں اس دنیا میں آئے اور جب جانے لگے کوئی اطلاع نہ ملی، کوئی پتہ نہ ملا، کوئی نوٹس نہ آیا، یکدم موت کا جھٹکا لگا، دنیا سے الگ ہو گئے۔ اسی لیے مجذوب کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل، ہر سانس ہر قدم غلط ارادے، غلط پروگرام، غلط منصوبہ بندی کے تحت گزر رہا ہے، آخرت کی تیاری نہیں۔ آج آپ بہنوں بیٹیوں کیا تلاوت کریں گی، کیا نماز پڑھیں گی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو، شاہ ابی طالب کا زمانہ ہے، 2.5 برس تک قید میں گزارا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت خدیجہ کو روتے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھ لیا میری خدیجہ تو بڑی بہادر مائی ہے، بڑی بہادر عورت ہے، تو کیوں روئی؟ عرض کرنے لگی میری آقا میں اپنے اوپر مصیبت جھیل سکتی ہوں، برداشت کر سکتی ہوں اور برداشت کرتی آئی ہوں، لیکن آخر میں ماں ہوں، یہ میری بچیاں، یہ زینب، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ میری 5 برس کی فاطمہ بھوک کی وجہ سے اتنی نڈال ہو گئی، میری بچیوں کی آواز نکلنی بند ہو گئی، اتنا بےتاب کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، بھوک نے پتے بھی نہ ملے، کئی دن یوں ہی گزر گئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میں ابھی جاتا ہوں، جنگل کی طرف تشریف لے گئے، ایک صحابی نے آگے سے آ کر ہدیہ پیش کیا، آپ نے رحمت والی جھولی میں قبول کیا اور آپ نے اپنی بچیوں کو واپس تشریف لا کر آواز دی رقیہ بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم بیٹی کہاں آ جاؤ، اور زینب بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا ادھر آؤ، لین بنا کر بٹھا لی، فرمایا یہ اللہ پاک نے خوراک کا انتظام کر دیا، جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے اور فرمایا بیٹیوں یہ پتے چباؤ اور خدا کا قرآن کی تلاوت کرو۔ آخر یہ بھی انسان تھی، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا، بال بچہ بھی تھا، لیکن اس قدر ایمان یقین تھا کہ وہ ساری چیزوں سے بڑھ کر موت پر یقین رکھتی تھی، آخرت کی طرف جانے پہ ان کو یقین تھا۔ ہمارے سامنے کتنے واقعات آ جائیں، ہمارے پاکستان میں ابھی 2 مہینے کا تقریباً عرصہ مشکل سے گزرا، سکھر کے پاس پوری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، تقریباً 1200 آدمی مر گئے، 2 براتیں ختم ہو گئی، شادی کرنے آئے تھے، شادی کر کے لے کے چلے، راستے میں ہی شادی والے بھی، دلہا بھی، دلہن بھی سارے ختم ہو۔ آج ہم کو یقین نہیں اپنے جانے پہ، اگر جب یقین ہو جائے تو پھر ساری نماز ادا کی جائے، پھر ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے، ہمیں اپنے جانے پہ یقین نہیں ہے۔
इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बड़ी तंगी आई सहाबियात पे, अल्लाह वालियों पे, उन्होंने कभी दीन और ईमान को पीछ न की, अपनी आखिरत की जिंदगी को बनाने का फिक्र किया, पर्दे का इतना ख्याल था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान करीम की तिलावत फरमा रही है, जब दीवार में घर की हुजरे की सुराख है, बाहर आवाज सुनी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी का ठेला लेकर उस सुराख को बंद किया, कान लगा लगा के सुनते थे, आवाज बाहर तो नहीं आती। सारी उम्मत की मां की आवाज, कुरान वाली आवाज, पैगंबर की घरवाली की आवाज, पैगंबर कान लगा रहे हैं, कहीं बाहर किसी को आवाज तो नहीं जाती। आज ये सोच बदल गई। सूरत नूर पूरे कुरान में मौजूद है, उसका तर्जुमा पढ़ लिया करें आप, उसकी तफसीर पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला ने असबाब पैदा फरमाए, अंग्रेजी में भी तर्जुमा है, उर्दू में भी तर्जुमा है। ये बात अलग है कि कपड़ों की तरफ ध्यान है, जब डिजाइन की तरफ ध्यान है, बर्तनों की तरफ ध्यान है, अल्लाह के कुरान की तरफ तेरा ध्यान जाता ही। मेरी बहनों, क्या बनेगी उस वक्त जब ये पूरी कायनात छूटेगी, ये दुनिया तमाम लोगों की बेगानी बन जाएगी। इसलिए मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त के झटके से पनाह मांगो, इतना शदीद झटका लगता है, तमाम जिस्म में एक खून कतरा ब्लड बाकी नहीं रहता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो, इतनी सख्त घबराहट आती है, सारी जिंदगी में कभी ना आई। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो, इतना शदीद पसीना आता है, सारी जिंदगी में कभी ना आया। आपके इस मुल्क में खाना पीना बड़ा है, अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है, इसीलिए मैं हर जगह ऐलान करता हूं, तुम लोग केला खाते हो, केले का जायका मालूम है, अनानास का जायका मालूम है, सेब का जायका भी मालूम है, अनार का जायका मालूम है, अमरूद का जायका मालूम है, अंगूर का जायका मालूम है, बड़े बड़े फलों के जूस पीते हो और उनके जायके मालूम है, हजारों सब्जियां खाते हो, उनके जायके मालूम है, हजारों बेकरी की चीजें खाती हो, उनके जायके मालूम है, हजारों मिठाइयों के जायके मालूम है, हजारों शरबतों के जायके मालूम है, पर तुमने ये कभी ना सोचा, कभी लश्कर के किसी मुसलमान ने कब्रिस्तान में जाकर ये ना पूछा, ओ कब्र वालों जरा बताओ तो सही, मौत का जायका कैसा है? और सारे जायके चख लिए, मौत का जायका उनसे पूछो जिनको ये जायका चखने का मौका मिल चुका है। बड़े बड़े पैगंबर घबराए, बड़े बड़े वली घबरा गए। सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने देखा, माथा जमीन पे रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। किसी ने पूछा सौरी क्या हुआ? फरमाने लगे मौत बिल्कुल करीब आ गई। तुझे क्या गम है, इतना बड़ा वली? फरमाने लगे गम क्यों नहीं, फ़अाल मा युरीद, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, उसकी बेनियाजियों से डरता हूं, ना जाने क्या बनेगी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली, कई लाख हदीसों का हाफिज है, वक़्त का इमाम, परहेजगार, मुत्तकी है, खुद बेटा लिखता है, अब्बा जान का जब आखिरी वक्त आया, इतने पसीने आए, कपड़ों से गुजर कर जमीन पे टपकने लगे। मैंने अर्ज कर दिया, अब्बा जान क्या बात है, ये घबरा
کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمانے لگے بیٹا تو نہیں جانتا موت بالکل قریب آ گئی، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ نے اللہ کے قرآن کے لیے بڑی مار کھائی ہے، آپ نے اللہ کے قرآن کے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے۔ فرمانے لگے بیٹا سب کچھ ہے لیکن وہ بڑا بھی نیاز ہے، فعال لما یرید، ڈرتا ہوں وہ پروردگار میری ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ بڑے بڑے ولی روتے گئے، بڑے بڑے غوث قطب بغداد روتے گئے، جن کے پلے سب کچھ تھا وہ روتے روتے گئے، جن کے پلے کچھ بھی نہیں وہ اکڑے اکڑے مر رہے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، مستقل میں نے کیسٹ دی ہے ایک ایک بیٹی پر، اور اس لیے کہ پیغمبر کے گھر کے حالات لوگوں کے سامنے رکھوں تاکہ دوسری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عمل کی توفیق ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پاک سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، سارا دن روتی پھرتی ہے میرے ابا چلے گئے۔ محلے کی گلی گلی میں گھر گھر جا کر اعلان کرتی ہے میرا دل نہیں لگتا، کالی کملی والے مدینے چلے گئے، میرا ابا چلا گیا، میں اکیلی رہ گئی، میرا جی نہیں لگتا، میں جانا چاہتی ہوں۔ اور مکے کی عورتوں میں نے کسی کا اگر دھاگا دینا ہو وصول کر لے، سوئی دینی ہو وصول کر لے، میں نے کسی کا ستو ادھارا لے رکھا وصول کر لے، کل کو یہ نہ کہنا نبی کی بیٹی ہمارا مال کھا کے چلی گئی۔ رات کو چھپ کے نکلتی ہے، مکے والوں کو پتا چل گیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنا مارا اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ سیدہ زینب کی دیور نے اعلان بھی کیا سلمان نہ مارو، کالی کملی والے کی آبرو ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، کالی کملی والے کی لگتے جگر ہے، نہ مارو۔ گھسیٹ کر لائے، حمل بھی گر گیا، خون بہتا رہا۔ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، کسی کا نقصان نہیں کیا، جرم کیا ہے؟ کیوں پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی توحید کا اقرار کیوں کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیوں کرتی ہے؟ شرک و بدعت میں ڈوبی ہوئی عورتیں کلمہ پڑھتی تھی اور جان کو مصیبتوں میں ڈال دیتی تھی۔ کئی دن کے بعد سیدہ زینب پھر نکلی ہے، مدینے پہنچتے بڑی کمزور ہو گئی، خون بہتا رہا، ابا کے سامنے گئی، ابا کو لپٹ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تجھے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی ابا مکے والوں نے مجھے مارا ہے، مجھے گھسیٹا ہے، مجھے نیچے ڈال کر مارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لگتے جگر مبارک ہو قرآن کلمے کے لیے تجھے بھی تکلیف اٹھانی پڑی، 2 برس تک مسلسل بیمار رہی، سوکھ کر کانٹا بن گئی، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح سے غسل دو، اچھی طرح سے نہلاؤ، کفن میں لے کے آؤں گا۔ جب غسل دیا جا چکا، اطلاع دی گئی کفن لاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی پرانی چادر لے کر تشریف لائے اور قریب کھڑے ہو کے فرمایا بیٹی زینب یہ چادر میں اپنی تجھے کفن کے لیے دے رہا ہوں، اس وقت تیرے ابا کے پاس اس پرانی چادر کے سوا اور کپڑا ہے نہیں، یہ کفن لایا تیرا ابا، یہی میری پرانی چادر ہے جو میں تجھے کفن پہ دے رہا ہوں۔ جنت البقیع کے قبرستان میں لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک کے اندر خود اتر کے سیدہ زینب کا قبلہ رخ منہ موڑا، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، آپ آنسو بھرے ہوئے باہر نکلے،
فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں مجھے زینب کے انتقال کا دکھ نہیں، اس نے جو دکھ اٹھائے ہیں قرآن ایمان کے لیے ان کا دکھ ہے۔ کون آج دکھ اٹھائے گا؟ کون آج ان باتوں کا سہارا بنائے گا؟ سارا جہان جانتا ہے کہ یہ جہان سارا فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن آواز دے دے کر کے اعلان کرتا ہے لوگوں تیاری کرو، یہ جہان کسی کا نہ بنا، جو کمائی کر کے لے جائے گا اسی کا بنے گا۔ آخری وقت آ جاتا ہے، جوڑ توڑ کرتے کرتے، فخر تکبر غرور کرتے کرتے، حسد کرتے کرتے اسی میں موت آ جاتی ہے۔ اچھے اچھے لوگ جہنم میں نظر آئیں گے، باقی لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ تو بڑے نیک شمار ہوتے تھے، یا کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو حسد کی بیماری لے جائے گی، کسی کو مکر کی بیماری لے جائے گی، کسی کو فخر کی بیماری کھا جائے گی، اور لوگ ان کو گناہ نہیں مانتے۔ اسی لیے فرمایا جب آخری وقت آتا ہے سانس پھول جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا جب آخری سانس آتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے سینکڑوں ڈینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ سانس نہیں آتا، کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، ادھر سانس پھول گیا ادھر بے چینی ہے بے قرار، اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے سینکڑوں ڈینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ سانس نہیں آتا، کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، ادھر سانس پھول گیا ادھر بے چینی ہے بے قراری ہے بے تابی ہے، آنکھیں پھکی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، ایک آدمی کی ایک جان سے دوسرے جان کی تیاری ہے۔ آج پتہ چلا مولوی کیوں کہا کرتے تھے، اللہ کا قرآن کیا کہتا تھا، صحابیات کا عمل کیا کہتا تھا، آج یقین ہوا، پر اس یقین کا بنے گا کچھ نہیں۔ کیا بن سکتا ہے جب زندگی ختم ہو گئی؟ اب کیا ہے؟ اسی لیے قرآن اعلان کرتا ہے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ۔ سیاکاروں کو بدماشوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، ہزاروں سال جہنم میں جل جل کر کولا ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک مرد ایک عورت کا جسم اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا، 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ایک آدمی کا جسم۔ لوگ کہیں گے پانی 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 مالا، لاکھوں برس گزر گئے پانی نہیں دیکھا، ہزاروں برس گزر گئے پانی نہیں دیکھا۔ قرآن آواز دیتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا تیز گرم پانی پلاؤ جس کو پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائے، نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر کے پیچھے جا پڑے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، تم عمل گندے کما کے لائے، گندے ٹکوں کا یہی بدلہ ملتا ہے۔ سانس چل رہے ہیں، آخری وقت ہے، بچیاں پاس بیٹھی ہیں، بچے پاس کھڑے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا امی جان کیا حال ہے، یہ بے چینی کیسی، یہ بے قراری کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی۔ فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم
قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں. رگیں توڑی جا رہی ہیں، ذرا سی ٹھوکر لگ جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، ایک انگلی پکڑ کر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوتا ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ جب 360 رگیں ٹوٹیں گی کڑا کڑا کر کے کیا بنے گا؟ موت کے وقت ایک ایک جوڑ چھوٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. اسی لیے آواز آتی ہے اس وقت میں بھی کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، او تم پرلے درجے کے مجرم، وقت آئے گا میں تم سے ایک ایک سانس کا بدلہ پوچھ لوں گا، ایک ایک سانس کی قیمت تم سے معلوم کروں. بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، موت کا بادل سر پہ منڈلا رہا ہے، منہ میں موت کا ذائقہ اتنا برے طریقے سے آتا، قیامت قائم ہو سکتی ہے پر منہ سے وہ تلخی نہیں جاتی. کروٹیں بدلی جا رہی ہیں، حالات بالکل بگڑ گئے، دنیا کا نظام ختم ہونے لگا ہے، آخرت کا نظام شروع ہونے لگا. فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. ایک منزل شروع ہوئی ہے موت کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر عورت مرد پہچان جائیں گے میں دوزخ میں جا رہا ہوں یا میں جنت میں جا رہا ہوں. فرشتے ایسی صورت بنا کے آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا اپنی صورت دکھا. اسرائیل نے کہا خلیل نہ کہو نہیں دیکھ سکو گے. پھر فرمایا نہیں ایک مرتبہ تو دکھا. پھر اسرائیل نے کہا نہیں دیکھ سکو گے. پھر خلیل نے فرمایا ایک دفعہ دکھا. تو کہنے لگا ذرا پرلی طرف منہ پھیرو. منہ پھیر کر آواز آئی میری طرف دیکھو. خلیل نے جب اسرائیل کو دیکھا دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو یوں فرمایا لوگوں قیامت نہ ہو، دوزخ نہ ہو، قبر نہ ہو، اس فرشتے کی شکل دیکھ کر مرنا سب سے بڑا عذاب ہے. اتنی خطرناک صورت ہے. اس خلیل فرماتے ہیں پیغمبر ہے، پیغمبر کے ابا ہے، پیغمبر کا دادا ہے، ہزاروں پیغمبروں کا دادا ہے. فرماتے ہیں جان نکل گئی. خلیل فرماتے ہیں اسرائیل کی شکل دیکھ. ادھر دنیا ختم ہو گئی، سانس نکل گیا. کسی کو کیا پتا کتنی بڑی حسینہ تھی، کتنی بڑی جس کا پورے ملک میں چرچا تھا، اتنی خوبصورت ہے، اتنی ہنر والی ہے، اتنی قابلیت والی ہے. آج موت نے بالکل اس کو بیکار کر دیا، موت کھا گئی. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ کپڑوں کی طرف تو بڑا دھیان ہے، ان کو آن کرو، استری کرو، شکن نہ رہے. منہ ہاتھ ہر وقت آئینے میں دیکھا جاتا ہے، کوئی داغ نہ آ جائے. اس لیے کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں. کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. آج قرآن کو اپنا آئینہ کون بنائے، قرآن کے شیشے میں منہ کون دیکھے. اور قرآن اللہ کے مجھے بتا میرے عمل کیسے ہیں. کتنا مجبور ہے. موت آئی منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں. آنکھ پھٹ گئی، بند کرنے کی ہمت نہیں. انگلیاں بند رہ گئی، کھولنے والا کوئی نہیں. پیر الگ الگ ہو گئے، ایک جگہ کرنے کی طاقت نہیں. ایسی صورت میں وقت آ رہا ہے مکھی بیٹھ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے پہاڑ پر ڈال دیا گیا.
جلا دیے گئے. دم نکل گیا، جان نکل گئی، اطلاعات ادھر ادھر ہو گئی، دنیا سے چلی گئی. تڑپتے ہوئے بچے رہ گئے، امی امی پوچھ نہیں سکتی بیٹا کیا بات ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں روتی رہے، پوچھ نہیں سکتی، سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتی تمہارا کیا بنا، کیا حال ہے. خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب مثنوی اس موقع پہ لکھتے ہیں کہ جب کپڑے اتارنے لگتے ہیں تو ہاتھ تو لگتا ہے جسم کو، بدن کو انگلی تو لگتی ہے. وہ کپڑے زیور چوڑیاں کھینچ کے اتارنے لگتی ہیں، آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا، چور ہے جسم اتنا، کرم کیجیے غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے. میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور میرے کپڑے اتارنے والیوں، مجھے ننگا کرنے والیوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ. تجھے کیا معلوم ہے، تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے موت کی گھاٹی پار کی ہے، میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں نے موت کی تکلیف اٹھائی. تمہیں کیا معلوم ہے، مجھے موت کے پسینے آئے، مجھے موت پہ گھبراہٹ آئی. آہستہ انگلی لگا، تیری انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے. کم سے کم یہ سوچ لے، آج مجھے ننگی کر رہی ہو، کل کو خدا کی قسم تم سب یوں ہی ننگی کر دی جاؤ گی. آج میرا سوٹ اتر رہا ہے، آج میرے کپڑے اتر رہے ہیں، کل کو تیرے اتریں گے. میرا زیور اتارنے والیوں، کل کو تمہارا بھی یوں ہی اترے گا. کیونکہ اس لیے کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچے گھر کی کر تیاری. یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری. آج میری باری ہے، کل کو تیری باری ہے. اندازہ لگاؤ میں کتنی زبان چلایا کرتی تھی، آج بول نہیں سکتی. کیسی آنکھوں سے میں اشارے کیا کرتی تھی، آج آنکھ بند رہ گئی، کھلی رہ گئی تھی، میں اپنی آنکھ بند نہ کر سکی، کسی اور نے بند کی ہے. کس طرح ہاتھ گھمایا کرتی تھی، کتنے ناز نخرے کیا کرتی تھی. میں نے کبھی یہ بھی نہ سوچا میرے خامد کی نافرمانی ہے، اس کا دل دکھے گا، اس کو پریشانی ہوگی. میں نے اس کا دل ہر وقت دکھایا، پر آج کے دکھوں کا کسی کو پتا نہیں کہ میں نے دکھ اٹھائے. اسی لیے کہتا کہ حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح. اور میں نے جیلی ہے مصیبت بے شمار، اول جسم سے کپڑے اتار. تجھے کیا معلوم ہے، میں روزانہ کپڑے بدلتی تھی، میں روزانہ سوٹ تبدیل کیا کرتی تھی، ایڈریس تبدیل کرتی تھی، خوش رہا کرتی تھی. پر آج جو کپڑے اترے، آج جو لباس ملا، سارے جان سے نرالا ملا. سب مل کے میت پہ یوں ہاتھ پھیرتا ہے، ملانے والی ہاتھ پھیرتی ہے. آواز آتی ہے چشتری ملتے گھوڑے کو نامل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نمل. تجھے کیا معلوم ہے، میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آئی، میرا وہ موت کی وجہ سے آج تک کروا ہے. تجھے کیا معلوم ہے، آہستہ ہاتھ پھیر، میری زبان بند ہے، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی. آج پتا چلا
کہ صبح کی نماز قضا کر دیا کرتی تھی، آج اللہ کی طرف سے غضب ہو رہا ہے. دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، منہ دیکھنے والی ہے منہ دیکھ رہی ہے، ادھر اللہ کے دربار کی پیشی ہے. صبح کی نماز کیوں قضا کی، ظہر کی نماز کیوں برباد کی، عصر کی نماز کیوں تباہ کی، سوتے وقت عشاء کی نماز کیوں برباد کی. آج قیمت معلوم ہوئی نمازوں کی، پر اب قیمت معلوم ہونے سے بنے گا کچھ نہیں. کتنی بڑی قیمت معلوم ہو جائے اب کیا بن سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب کچھ بتا دیا، ارشاد فرما دیا، عورت کو حکم دیا 5 نماز کی پابندی کر، رمضان کے روزے رکھ، اپنے گھر والے کی فرما برداری کر. یوں فرمایا جنت کے 8 دروازے ایسی عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے چاہے داخل. مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے بار بار. مدینہ مدینہ ہے. ایک عورت کو اطلاع ملی کہ تیرا ابا بڑا بیمار ہے. اس زمانے کی کوئی بہن بیٹی ہوتی تو فوراً بھاگ پڑتی، دوپٹہ بھی نہ اٹھاتی. لیکن اس نے آدمی بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ میرا گھر والا یہاں نہیں ہے، حامد نہیں ہے، میرا ابا بیمار ہے، آپ اجازت دیتے ہیں میں ابا کا منہ دیکھا ہوں، جا کے ملا. آپ نے فرمایا جب تیرا گھر والا موجود نہیں ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں دے سکتا. اگلے دن اطلاع ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا. پھر پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اپنے ابا کا آخری وقت پہ منہ دیکھا ہوں. فرمایا نہیں. گھر میں بیٹھ کے روتی رہی. اللہ والوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی میت کو اٹھا کر بیٹی کے گھر پہ لے جاؤ، ساری عمر رویا کرے گی، باپ کا منہ نہ دیکھا. لوگ میت جنازہ رکھ کر باہر نکل گئے. یہ باہر آئی، پایا پکڑا چارپائی کا، جنازے کی چارپائی کا، رو کے عرض کرنے لگی میرے اللہ مدینے کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، باپ کا منہ دیکھنے نہ آئی، باپ کی شکل دیکھنے نہ آئی، میں نے تیرے نبی کی شریعت کی لاج رکھی، تو میرے ابا کے گناہوں کی لاج رکھ کے معاف فرما دے. کتابوں میں یوں آتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری، کہنے لگا بیٹی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی. بیٹی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی. شریعت کی لاج رکھنے کی دعا کے صدقے میں اللہ نے میری بخشش فرما دی. تو آج یہ حال بن رہا ہے، ادھر غسل دیا جا رہا ہے. اب تو بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہو رہا ہے اگر گھر والی کی گود میں موت آئی گھر والی بے نماز، بیٹی کی جھولی میں موت آئی بیٹی بے نماز، بہن کی گود میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹی کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والے بے نماز، تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز، تیری قبر بنانے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھا کر لے جانے والے بے نماز، تیری میت کو قبر میں اتارنے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز. اندازہ لگاؤ چاہے تو حاجی ہے نمازی ہے پر یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بات کا کسی کو فکر نہیں ہے. دھی کو کوئی نہیں کہتا کہ بیٹی نماز پڑھا کرو. باپ کو ہاتھ بڑھنے کے بعد لگائے گی تو بے نماز کا ہاتھ لگے گا. بہن کا ہاتھ، بہن جتنی بھی منہ دیکھنے آئی ہے اکثریت منہ دیکھنے والوں کی بے نمازوں کی ہے، اور وہ پھر قدر اسے تو ہو گئی نا نماز کی. وہ بد دعا کرتا ظالمو اے کاش تمہارے یہ منہ نمازی ہوتے تو میری بھی قبر کو کچھ آرام ہوتا. تم تو یوں ہی دنیا کی رسم پوری کرنے آئی ہو، میرے پیسے کے لیے نہیں آئی. اس لیے کہتا کہ غسل دینے کے بعد کفن میں میت رکھ لی اور بڑا کچھ بنتا. موت کے وقت کہتی ہے بیٹی جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ بہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے
ایسے وقت میں فکر کس کو ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر کی بیٹی، حسنین کریمین کی اماں، علی مرتضی شیر خدا کی گھر والی، آخری وقت میں حضرت علی کو بلاتی ہے اور بلا کے کہنے لگی اے علی، میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے، میری میت پہ بھی غیر کی نگاہ نہ۔ مسند کی روایت ہے جنازہ قبر میں اتارنے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگا دیا ہے قبر، ہم تجھے معلوم ہے تیرے اندر کس کو اتار رہی ہیں؟ یہ پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا ہے، پیغمبر کی لخت جگر ہے، کالی کملی والے کی نور نظر ہے، یہ حسنین کریمین کی اماں ہے، شیر خدا علی مرتضی کی گھر والی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ قبر میں سے آواز آئی کہ او دیوانے، یہ جگہ یوں ایسی نہیں جو یوں بتاؤ بیوی کس کی، بیٹی کس کی، اماں کس کی، یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر عمل اچھا ہے تو قبر بھی اچھی ہوگی، اگر عمل اچھا نہیں پیغمبر کی بیٹی ہونے کا کوئی نہیں۔ یہ سارا کچھ سامنے موجود ہے۔ پھر سر کو ڈھانپنا پردہ کرنے کے لیے دل میں یہ خیال رکھتا ہے ہم تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، بہنوں انگلینڈ میں رہتے بھی موت آ سکتی ہے، میں نے سنا ہے انگلینڈ میں رہنے والی ہزاروں نہیں لاکھوں مر گئی، تو اب بھی موت آ سکتی ہے، تو تم یہ نہیں کہہ سکو گی کہ ہم تو انگلینڈ میں رہتے تھے، بلکہ اللہ پوچھے گا میرا قرآن تمہیں کیا کہتا تھا، تم نے کیا کمائی تھی۔ غسل دے کر میت کو کفن میں رکھ دیا، اعلان کر دیا آؤ آخری مسافری جا رہا ہے، جس نے دیکھنی ہے صورت دیکھ لو، آ جاؤ، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے۔ کسی نے کہا جلدی کرو بھائی، اب آدائی کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، اور جلدی نہ کرو، میں تو اس دنیا سے آخری مرتبہ جا رہی ہوں، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، ہزاروں کو تم دیکھو گے، لاکھوں تمہیں دیکھیں گے، لاکھوں کو تم دیکھو گے، میری آخری مسافری زیارت ہے، ملاقات ہے، میری صورت ہمیشہ کے لیے قبر میں چھپ جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ پکڑ کے عورتیں لا رہی ہیں، امی جان کو دیکھ لو، ایک مرتبہ اور منہ دیکھ لو، پھر آواز آتی ہے اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، تمہیں کیا معلوم ہے یہ ننھی منی بچیاں، یہ ننھے مننے یتیم جن کو میں پیار سے پالا کرتی تھی، جن کو محبت میں رکھتی تھی، ہر وقت بال سنوارا کرتی تھی، کپڑے تبدیل کیا کرتی تھی، آج کے بعد لوگوں کے دروازوں پہ دھکے کھائیں گے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بڑے ہو کر سوچا کریں گے امی کیسی ہوگی، کیسی صورت والی ہوگی، کیسے اخلاق والی ہوگی، ان کے دماغ میں امی کا تصور آیا کرے گا مگر دیکھ نہ سکیں گے۔ عید کے دن، چھٹی کے دن کون پوچھے گا آج تمہیں کیا چاہیے؟ یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے جو ماں کی شفقت سے، ماں کی محبت سے محروم ہے۔ باپ کا منہ دکھایا جا رہا ہے، آخری مرتبہ باپ کا منہ دیکھ لو، تم آج کے بعد لاوارث ہو، تم گزر گئے ہو، تم بچھڑ گئے ہو، تم تباہ ہو گئے ہو، تمہارا کچھ نہیں رہا میں۔ ماں گئی، باپ گیا، آج یہ بچھوڑا دے گئے، کل وہ ماں چلی گئی، تمہارا کام بنے گا۔ اس لیے خواجہ کہتا میں اپنی حالت کو یوں کہتے پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، وہ کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم، حضور
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ عورت کا مرد کا گھر سے نکلتا 3 چیخیں مارتا ہے، اے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھتی، اے کاش میں اس کو اپنا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ نہ بناتی، اے کاش میں آج نکل کر پھر واپس کبھی نہ آؤں گی۔ آدمیوں کے سوا ہر چیز اس میت کی چیخیں سنتا ہے، آئے میری دولت، آئے میرے بنگلے، آئے میرے مکان، آئے میری اولاد کہاں گئی، میں یوں چل رہا ہوں، اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ ان صحابہ کرام کے واقعات تمہارے سامنے کبھی نہیں۔ اتنا عظیم صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا؟ فرمایا تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا رویا کرتے تھے، آنسو داڑھی سے گزر کر زمین پہ ٹپکتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیا میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قبر پہلی منزل ہے، لاکھوں من مٹی کے نیچے ایک نہ ایک دن آنا پڑے گا۔ فرمایا یہ حالت بنے گی، یہ سرائے غیر مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی مرتے دیکھے۔ میں نے خود نے ایک قبر پہ کھڑے ہو کے سنا، قبر میں سے تبارک الذی کی سورت کی آواز آ رہی تھی۔ یقین کی بات ہے، جس کا یقین ہوگا جتنا ذوق میں لگے گا۔ میں نے پھر گھر والوں سے پوچھا، پتا چلا جب موت آئی تو سورت تبارک الذی پڑھ رہا تھا۔ اور ایسے لوگ بھی ہم نے مرتے دیکھے کہ موت سے 2 منٹ پہلے الٹی آئی، منہ سے گند آیا، بہانا آیا، دم نکل۔ تمہیں کیا معلوم ہے کس حال میں موت آئے گی؟ سجدے میں موت آئے گی، یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی، یا زنا کرتے ہوئے موت آ جائے گی، یا گانا بجانا کنجریوں کا کام سنتے ہوئے موت آئے گی؟ تجھے کیا معلوم؟ اس لیے ہر صحابی موت کی وقت ایمان کی دولت مانگتا تھا، کلمے کی دولت مانگتا تھا، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہر وقت فکر دامن کی رہتی تھی۔ ایسی عورتیں بھی آئی کہ نماز کے سجدے میں موت آ گئی۔ مولانا یوسف صاحب امیر تبلیغی جماعت دیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی ہے، بیمار ہے سخت، نماز اشارے سے پڑھ رہی ہے، سر کے اشارے سے، رکوع کا تھوڑا سا اشارہ کر دیا، دوسرا سر کا اشارہ سجدے کا کرنے لگی، اسی میں جان نکل گئی، سجدے میں موت آ گئی۔ کتنا مبارک ہے ورنہ سجدے، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ، ادھر رب کے دروازے پہ سر جھک رہا ہے، ادھر موت آ گئی۔ یہ اسی کو نصیب ہو سکتا ہے، یہ سعادت مل سکتی ہے جو ایک نماز بھی قضا نہ کرے، فکر کرے اور یوں سوچے ہر وقت کہ یہ نماز میری آخری نماز، اس کے بعد مجھے شاید دوبارہ دوسری نماز نہ مل سکے، پہلے موت آ جائے۔ اور ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھو، آ رہا ہے قریب رمضان، اتنی اطاعت کرو، اتنی تلاوت کرو، اتنی فرمانبرداری کرو کہ عید کے موقع پر اللہ باخود اعلان فرما دے فلاں فلاں بندے بندی کو میں نے جنت عطا کر دی۔ مانگنے کی دیر ہے، دینے کی کوئی دیر نہیں۔ وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے اس ملک میں زیادہ صبح کو سونے کا رواج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی رزق برکت رحمت تندرستی صبح کو تقسیم کرتے ہیں، تم یہاں سوئے پڑے ہوتے ہو۔ سب چیزیں صبح کو تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا آخرت کا انجام بخیر فرمائے، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، مولا کسی کے دیندار ہو کے نہ مریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔